الرحیم۔ سن 6 ہجری کے حوالے سے پہلا سریہ ذکر ہوا، سریہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اب دوسرا غزوہ ہے غزوہ بنو لحیان۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بنو لحیان، بنو لحیان قبیلہ ہے، اس قبیلے کے خلاف غزوہ پیش آیا، اس لیے اس کو غزوہ لحیان کہتے ہیں، غزوہ بنو لحیان۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 285 اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہاں ایک واقعہ آپ نے پڑھا، واقعہ رجیع۔ واقعہ رجیع کے نام سے مشرکین آئے آپ کے پاس، قبیلے والے کچھ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تربیت کے لیے بندے بھیج دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ساتھ روانہ فرمایا، اور ان لوگوں نے وہاں لے جا کر کے ان کو دھوکہ دے کے شہید کر دیا۔ اس کو واقعہ رجیع کہتے ہیں۔ رجیع کے مقام پر پیش آیا تھا واقعہ رجیع۔ اس میں حضرت خبیب ابن عدی بھی تھے، حضرت عاصم ابن ثابت بھی تھے، عاصم ابن عدی، یہ سارے واقعی آپ پڑھ چکے۔ اس واقعے کا آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، وقتی طور پر تو آپ نے توجہ نہیں دی، لیکن سن 6 ہجری میں یہ کب پیش آیا تھا؟ رجیع سن 4 ہجری میں یہ پیش آیا تھا، سفر کے مہینے میں۔ تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بھی نہیں ملا، توجہ بھی نہیں دی، لیکن یکم ربیع الاول سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 200 سواروں کو لے کر کے، 200 صحابہ کو لے کر کے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے کہ اپنے صحابہ کا بدلہ ہم لیں۔ ان کو جب پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 200 صحابہ ہے، سارے کے سارے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے، منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک وہاں قیام فرمایا اور پھر واپس آ گئے، لیکن بہرحال ایک پیغام دے دیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھیوں کو آپ نے شہید کیا ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہے، وقت آنے پر ہم آ گئے لیکن اس کا بدلہ لیں گے۔ اچھا ہوتا ہے نا، اثر پڑتا ہے۔ سرایہ اور غزوات کا مقصد تو یہ ہے کہ اسلام غالب ہو جائے، دین غالب ہو جائے، وہ کفر مغلوب ہو جائے۔ وہ سریہ اور غزوے کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی وہ ہے شکل ہے۔ تو یہ اس کو غزوہ بنو لحیان کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے خلاف گئے تھے، جس جگہ گئے تھے، بنو لحیان کا علاقہ تھا، قبیلے کا نام یہ تھا، اس مناسبت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ بنو لحیان۔ لحیان کا علاقہ مدینہ منورہ سے جنوب میں واقع ہے۔ رجیع کے واقعے میں 8 صحابہ کو دھوکے سے شہید، 8 یا 10 دونوں کا ذکر ملتا ہے، جو بھی ہے مشہور 10 صحابہ ہے، وہ دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 سواروں کے ہمراہ اس کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن وہ لوگ منتشر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد واپس آ گئے، ایک رعب بیٹھ گیا ان کے اوپر۔ غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 3 غزوہ غابہ۔ غزوہ غابہ، غابہ اس لیے کہتے ہیں کہ غابہ مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے پیچھے ایک جنگل تھا، وہاں پر یہ پیش آیا تھا، اور اس کو غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اس کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ ذی قرد بھی کہا جاتا ہے۔ ذی قرد کیوں کہتے ہیں؟ قرد والے، قرد یہ ایک چراگاہ، مسلمانوں کی چراگاہ تھی،
جہاں صدقے کے اونٹ چرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کی ڈیوٹی تھی وہ وہاں ہوتے تھے اس کام پر، اور بھی صحابہ تھے لیکن اصل ذمہ داری ان کی تھی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بھی تھی، اتفاق سے حضرت ابو ذر غفاری نہیں ہوں گے، تو وہاں پر یہ چراگاہ تھی۔ اب وہاں کیا کیا، عیینہ ابن حصن فزاری، نیا نام دیکھ رہے ہیں، یہ کافر تھا، عیینہ بن حصن فزاری، عیینہ بن حصن فزاری، یہ 40 بندوں کو لا کر کے بڑے خاموشی کے ساتھ ہے، کیا پتہ لگتا ہے، وہ تو استحد نظر صحرا ہے، پہاڑ ہے، یہ اپنے 40 بندوں کو لے کر کے آ کے اس نے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو شہید کیا، اور جتنے اونٹ تھے ان کو بھی لے گئے اور ان کی اہلیہ کو بھی اٹھا لیا۔ جب پتہ لگا تو حضرت سلمہ ابن اکوع نوجوان صحابی تھے، بالکل نوجوان تھے، بہت دوڑنے میں بہت تیز تھے، دوڑ میں ماہر تھے، بہترین تھے، تیر انداز تھے۔ انہوں نے ان کا تعاقب کیا اکیلے، سب سے پہلے تو اوپر چڑھ کے 3 مرتبہ آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، 3 مرتبہ آواز لگائی، اور پھر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ ظاہر بات ہے اتنے تیز تھے کہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے تھے، ادھر جا کے حملہ کر دیا، ادھر بھاگ گئے، چھپ گئے، ادھر سے حملہ کر دیا، ناک میں دم کر دیا ان کے، یہ پریشان ہو گئے۔ اب پریشان ہو گئے اور ادھر ایک غلام کو بھیج دیا مدینہ منورہ کے، اللہ کے رسول کو پیغام دے، تو انہوں نے یہ حرکت کی، چراگاہ پر حملہ ہو گیا، حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے شہید ہو گئے، اور اس طریقے سے اونٹوں کو لے کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کچھ بندوں کو پیچھے بھیجا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سے لے کر 700 کے قریب صحابہ کو لے کے ان کے پیچھے تعاقب میں نکلے۔ کچھ صحابہ پہلے نکلے کہ تم تیز دوڑو، پہنچو، ہم پیچھے آ رہے ہیں، تو 500 سے لے کر 700 کے قریب صحابہ تھے، ان کا تعاقب کیا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نے ان کے ناک میں اتنا دم کیا کہ وہ اونٹ بھی چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی اہلیہ ساتھ تھی، وہ ان کو بھی چھوڑا، اور 30 یمنی چادریں بہت، یمن کا کپڑا بڑا مشہور ہوتا تھا، ان کے پاس چادریں تھی، وہ بھی چھوڑی، سامان وامان چھوڑ کے کہ یار یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی ہے مسلسل، اس کو چھوڑ کے بھاگا۔ پیچھے آگے جب گئے تو صحابہ نے وہاں پہنچ کر کے مقابل جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھیجے تھے، ان صحابہ نے جا کر کے وہاں حملہ کر دیا، مقابلہ ہوا، 2 کافر مارے گئے، 1 صحابی شہید ہو گئے، وہ بھاگے یہ لوگ۔ اتنے میں پیچھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ بھاگ چکے تھے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، اس کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ غابہ کس مناسبت سے کہا جاتا ہے؟ غابہ جنگل ہے جہاں سلمہ ابن اکوع نے ان کا تعاقب کیا تھا، ان کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ شعر ہے ان کا، انا ابن الاکوع، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، میں اکوع کا بیٹا ہوں، میں اکوع کا بیٹا ہوں، اور آج پتہ لگے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے۔ پڑھتے رہے، مقابلہ لگے رہے، مقابلہ کرتے رہے، تو تنی تنہا ان کو بھگایا۔ تو اس کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ ذی قرد بھی کہا جاتا ہے۔ قرد کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی جو چراگاہ تھی اس جگہ کا نام تھا قرد، اور غابہ پر حضرت سلمہ ابن اکوع نے ان کا تعاقب کیا تھا، غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے۔ غابہ کی جنگ، غابہ کے معنی ہی جنگل کے ہیں۔ تو غزوہ غابہ ربیع الثانی سن 6 ہجری، غابہ مدینہ منورہ سے شمال میں ہے، جبل احد کی پچھلی جانب غابہ کی زمین تھی جہاں صدقے کے اونٹ اور جانور رکھے جاتے تھے۔
کچھ صحابہ ان جانوروں کی نگرانی پر مامور تھے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ وہیں رہتے تھے۔ ایک دن کچھ جنگجو قبائل آئے اور لوٹ مار کرتے ہوئے جانوروں اور ایک صحابی کی بیوی کو لے گئے۔ میں نے وضاحت کر دی۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ جو دوڑنے میں بہت تیز تھے، ان کے پیچھے دوڑے اور ایک غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے روانہ کیا۔ وہ لشکر کے پیچھے دوڑتے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے۔ بالآخر وہ لوگ جانوروں اور خاتون کو چھوڑ کر فرا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ کی بہادری کی تعریف کی کہ سلمہ ہمارا بہترین پیدل مجاہد ہے۔ باقی تفصیل میں نے بتا دی کہ غزوہ ذی قرد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ 2 کافر مارے گئے، ایک مسلمان شہید ہوا۔ یہ دوسرا غزوہ ہے۔ سریہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے جلیل القدر صحابی ہے، قریشی ہے، ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ملی تھی۔ بہت بڑے پائے کے صحابہ ہیں۔ اور سریہ عبد الرحمن ابن عوف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ 700 صحابہ ان کو دیے تھے اور دشمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ کہاں روانہ کیا؟ دومۃ الجندل۔ دومۃ الجندل کا ایک غزوہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ سریہ ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے اس وقت، اور اس وقت کن کو بھیجا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ تو اس کو سریہ عبد الرحمن ابن عوف کیوں کہتے ہیں؟ وہ امیر تھے اس مناسبت سے۔ اور اس کو دوسرا نام کیا ہے؟ دومۃ الجندل۔ دومۃ الجندل کہاں پر ہے؟ جزیرۃ العرب اور شام کی سرحد پر دومۃ الجندل کا علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی ہو گئے تھے اور اسلام کے خلاف شرارتوں اور سازشوں کا حصہ بنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا اور ان کو تاکید کی کہ ان قبائل سے بات چیت کرے اور ہو سکے تو ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایسا ہی کیا اور ان کی سردار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے مدینہ منورہ کے ارد گرد عرب قبائل کی شرارتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، اس میں کافی تفصیل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ واقعہ ذکر کر لیتا ہوں۔ سریہ دومۃ الجندل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت ابو سعید خدری، یہ 9 صحابہ تھے اور 10واں ان میں تھا۔ مجھ سمیت کتنے تھے؟ 10 صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو وہ سب سے مسلمانوں میں بہتر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ قَبْلَ يَنزِلُ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے کثرت سے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ انصار نوجوان تو خاموش ہو گیا، اس نے سوال کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا 5 خصلتیں نہایت خطرناک ہیں، 5 عادتیں کسی قوم میں آ جائیں تو وہ بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے، اس قوم میں طاعون اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جو قوم بے حیائی میں پڑ جاتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ بیماریاں ڈال دیتے ہیں، نئی نئی بیماریاں آتی ہے۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی و مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل بارش سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب پیشوا اور حکام جو مسلمانوں کے حکمران ہیں کتاب اللہ کے خلاف فیصلے کرنے لگے اور متکبر اور سرکش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا کہ میں آج یا کل تم کو ایک مہم پر بھیجنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اگلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ رنگ کا عمامہ ان کے سر پر باندھا اور 4 انگشت کا شملہ پیچھے چھوڑا اور فرمایا اے ابن عوف اسی طرح عمامہ باندھا کرو، اس طرح بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بعد ازاں حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا لا کر عبد الرحمن ابن عوف کو دے، اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، تعریف کی اور اپنے اوپر درود پڑھا اور عبد الرحمن ابن عوف سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جھنڈا لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے قتال کرو، خیانت اور دھوکہ نہ کرو، کسی کے ناک اور کان نہ کاٹنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ 700 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہ اشارہ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت قبول کرے اور اسلام لے آئے تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا۔ عبد الرحمن ابن عوف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 روز تک برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرے روز دومت الجندل کے سردار اسبع ابن عمر نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیسائی تھا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح وہاں کے رئیس اسبع کے بیٹی تماذر سے ہوا۔ عبد الرحمن ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو کبار تابعین اور جلیل القدر حفاظ میں سے، حدیث کے بہت بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، حدیث کے حفاظ، حدیث یاد کرنے والے بہت کم ملیں گے، حفاظ حدیث میں سے ہے اور بڑے کبار تابعین میں سے۔ کون؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اسی خاتون سے پیدا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جن سے نکاح کیا اس کا نام کیا تھا؟ تماذر۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ اسبع ابن عمر، ان کی بیٹی تھی، اس سے نکاح فرمایا۔ یہ ہے سریہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ سریہ دومت الجندل۔ کتنی محنت آپ نے کی، لگے رہتے تھے،
مکے میں کتنی مشکلات تھی، مدینہ آئے وہ بھی مشکلات تھی، آخر لڑتے رہے، بدر دیکھو، احد دیکھو، خندق دیکھو، اور بالآخر اب دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ ہمت کتنی بڑی نعمت ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔